بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ادریس الرحمان یوٹیوب چینل اور میں ہوں ادریس الرحمان۔ آج کا ولاگ شروع کرنے سے پیشتر آپ نے ابھی تک ادریس الرحمان یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنا فیڈ بیک دیں۔ تو آج شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ۔ حال ہی میں شائع ہونے والی اقوام متحدہ کی انٹر گورنمنٹل پینل آن کلائمیٹ چینج کی رپورٹ نے تہلکہ خیز انکشاف کیا ہے کہ دنیا کے موسم میں ایک شدید گڑبڑی ہو رہی ہے۔ آپ کو اس موسم گرما میں ریکارڈ توڑ گرمی اور جنگلوں میں لگنے والی شدید ترین آگ اور دنیا کے مختلف ممالک میں شدید ترین اور متوقع سیلابوں سے اگر کچھ انسائٹ نہیں ملا تو یقیناً آپ کو اس کے لیے تیار ہونا چاہیے کہ دنیا کے موسم میں شدید ترین تبدیلی آ رہی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق دنیا کا ٹیمپریچر وہ تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے اور 19ویں صدی کے مقابلے میں دنیا کا درجہ حرارت وہ 1.1 ڈگری سینٹی گریڈ بڑھ چکا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق اگر اگلی دو دہائیوں میں اگر اسی طرح کے معاملات چلتے رہے تو دنیا کا ٹیمپریچر وہ 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ بڑھ سکتا ہے، جس کے نتیجے میں امریکہ، کینیڈا، یونان اور ترکی جیسے آگ لگنے کے واقعات وہ بڑھ سکتے ہیں۔ اس رپورٹ کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے اگر کوئی بڑی پالیسیاں نافذ کی گئیں تو معاملات کو کچھ حد تک روکا جا سکتا ہے، لیکن کچھ اس میں ایسی تبدیلیاں ہیں جو ناقابل واپسی ہیں، یعنی آرکٹک کی برف کا پگھلنا اور سمندر میں تیزابیت کا لیول کا بڑھنا۔ IPCC کی رپورٹ نے خبردار کیا ہے کہ دنیا کے بڑے رہنما اپنے نقطہ نظر کو یکساں تبدیل نہیں کرتے اور معاملات کو اسی طرح چلنے دیتے ہیں تو اگلے 50 سالوں میں 2 سے 4 ڈگری سینٹی گریڈ کا ٹیمپریچر بڑھ سکتا ہے، جس سے گرمی کی شدید لہریں پیدا ہوں گی اور اگلے 50 سالوں میں اس نوعیت کے واقعات بڑھ سکتے ہیں۔ اگرچہ IPCC کی جو رپورٹ جاری ہوئی ہے اس میں موسمیاتی تبدیلیوں کا ذکر تو ہے، لیکن یہ خالصتاً ایک سائنٹیفک رپورٹ ہے۔ اس کی جو 7ویں رپورٹ ہے وہ 2022 میں جاری ہوگی، جس میں اس حوالے سے اس خطرے کو نبر آزما ہونے کے حوالے سے کافی حد تک سولوشن بھی دستیاب ہوں گے۔ حالیہ رپورٹ 2013 کی جاری کردہ رپورٹ کی ایک کڑی ہے جس نے 2015 میں پیرس میں ہونے والے معاہدے کی بنیاد رکھی تھی۔ بہرحال اس رپورٹ سے پالیسی سازوں کو یقیناً مدد ملے گی جو نومبر 2021 میں COP26 نامی کانفرنس کے حوالے سے اسکاٹ لینڈ میں جمع ہونے والے ہیں۔ یہ کانفرنس اقوام متحدہ کے زیر اہتمام منعقد ہوگی۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے اس رپورٹ کے بارے میں کہا ہے کہ یہ ایک سنجیدہ رپورٹ ہے اور یقیناً اس سے اگلے 2 دہائیوں میں ہمیں کرۂ ارض کو بچانے میں کافی مدد ملے گی۔ اگرچہ اس رپورٹ نے یہ واضح تو نہیں کیا کہ ماحولیاتی تبدیلی میں سب سے بڑا عنصر کیا ہے، لیکن بعضی نظر میں جو سب سے بڑا سبب ہے وہ ہے فوسل فیول کا استعمال، یعنی گیس اور پیٹرولیم کا استعمال۔ تو اس حوالے سے دنیا کے 3 بڑے ریجن یعنی چائنا، یورپی یونین اور امریکہ، جو کہ 50% سے زیادہ اس فوسل فیول یوزج کے ذمہ دار ہیں اور پورا ارض کے ماحول میں 50% سے زیادہ جو اس وقت تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں ان کے ان کو پیدا کرنے والے ہیں، تو وہ اس مسئلے کو مختلف انداز سے ڈیل کر رہے ہیں۔ چاہے چائنا ہو، یورپی یونین ہو یا امریکہ ہو، یہ اس بات پر تو متفق ہیں کہ کاربن کے استعمال کو 50% تک کم لایا جائے، لیکن اس کے لیے یہ مختلف اسٹریٹجیز پر فوکس کیے ہوئے ہیں۔ اگرچہ چین کا زیادہ انحصار کوئلے کے استعمال پر ہے اور وہ 2060 تک اس کو زیرو لیول تک لے جانے کا خواہش مند ہے، لیکن اس سے پیشتر 2030 تک وہ اس کو اپنے نقطہ عروج پر پہنچانا چاہتا ہے۔ اگرچہ امریکہ 2005 تک کاربن کے استعمال کو کافی حد تک کم کرنا چاہتا ہے، لیکن ابھی تک یہ ساری باتیں وہ پالیسی سازوں اور قانون سازوں کے درمیان ایک ٹگ آف وار کا نتیجہ ہے۔
امریکہ جو بائیڈن کا $1 ٹریلین کا انفراسٹرکچر کا بل جو کہ اس وقت سینٹ میں منظوری کے لیے ہے، لیکن وہ اس کے لیے ناکافی ہے اور اس کے لیے $3.5 ٹریلین کے ایک اضافی فنڈ کی ضرورت ہے۔ تو یورپی یونین کا ہدف یہ ہے کہ 2030 تک کاربن کے استعمال کو 55% کم کرنا چاہتا ہے۔ تو اس حوالے سے جو گرین انرجی کا استعمال کنسیپٹ جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو چائنا جو ہے اس میں ہائیڈل پاور پہ بہت زیادہ کام کر رہا ہے، اور مطلب امریکہ اور یورپی یونین میں جو ہے وہ الیکٹرک وہیکل کے استعمال کی جو ہے ٹینڈنسی بڑھ رہی ہے، اور فیوچر میں بہت سارے جو کار میکر ہیں وہ فوسل فیول کی بجائے وہ الیکٹرک فیول سے چلنے والی گاڑیاں مارکیٹ کرنے کا پلان کر رہے ہیں۔ لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود جو عمل درآمد ہے وہ ایک سست روی کا شکار ہے، کیونکہ مختلف اگر یورپی یونین کو دیکھیں تو وہ اس پہ جو قانون سازی کرنا چاہتی ہے اس کو تقریباً یورپ کی تمام جو ہے پارلیمنٹوں سے قانون سازی کی ضرورت ہے، اور جو کہ ایک پیچیدہ اور وقت طلب جو ہے ایک مرحلہ ہے۔ تو پاکستان میں بھی ایک الیکٹرک وہیکل کے حوالے سے گورنمنٹ نے پالیسی تو دی ہے، لیکن ابھی یہ صرف پالیسی کی حد تک ہے، اور گراؤنڈ پہ بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں ہونا باقی ہیں۔ پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو بلکہ بہت زیادہ کار جو ہے مینوفیکچر انٹر ہوئے ہیں جو روایتی فیول یعنی پیٹرول اور ڈیزل سے چلنے والی گاڑیاں بنائیں گے۔ تو اس حوالے سے الیکٹرک وہیکل کی پالیسی جسٹ ایک ابھی پالیسی ہے، اور اسی طرح پاکستان میں حالیہ برسوں میں کوئلے سے چلنے والے بجلی گھروں کے قیام پر فوکس کیا جا رہا ہے، جس میں خاص طور پہ سہیوال میں بجلی گھر بنایا گیا اور تھر کول کو یوٹیلائز کر کے۔ اب جبکہ دنیا اس کو بند کرنے جا رہی ہے اور ہمارے یہاں بھی ان کی شروعات ہو رہی ہے، اس منظر نامے میں پاکستان میں جو ہائیڈل پاور کے بہت سارے منصوبے ہیں جو جن پہ پیپر ورک ہوا ہے اور یا ان پہ عمل درآمد نہیں ہوا، ان پہ عمل درآمد کی شدید ترین ضرورت ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا ولاگ، اور امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا، کیونکہ آنے والے دنوں میں ہمارے لیے بھی جو دنیا میں جو ایشوز بڑھ رہے ہیں وہ خشک سالی اور شدید ترین گرمی اور بارشوں کی مطلب مقدار سے زیادہ ہونا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ گلیشیئر کا پگھلنا۔ تو ماحولیاتی مسائل کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ اس وقت پریشان کن پہ ہیں، اور اگرچہ ہمارے ہاں زیادہ توجہ سیاسی مسائل پہ دی جاتی ہے اور اس قسم کے موضوعات کو ڈسکس نہیں کیا جاتا، تو آج کے ولاگ سے آپ کو ایک انسائٹ ملے گا کہ دنیاوی ماحول کے حوالے سے جو ہے وہ ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم اس میں اپنا کیا رول پلے کر سکتے ہیں۔ خوش رہیں اور آباد رہیں۔ السلام علیکم۔